نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة۔ آپ نے اس بات سے منع کیا کہ تم ریشم نہ پہنو، مردوں کے لیے آپ نے ریشم کو حرام قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اسے ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نسائی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے مگر الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ من لبسہ فی الدنیا لم يدخل الجنہ، جو شخص دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس روایت میں سورہ حج اور سورہ فاطر کی ایک آیت مبارکہ کا ٹکڑا بھی بیان کیا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ آخرت میں جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ ریشم 3 قسم کا تھا۔ ریشم کو ایجاد کرنے والے لوگ چینی تھے۔ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ پہلے یہ صرف بادشاہ استعمال کرتے تھے کیونکہ یہ بہت مہنگا کپڑا تھا، بلکہ روم کے بادشاہ نے یہ پابندی لگا دی کہ رعایا میں سے کوئی بھی بندہ ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا۔ کئی رعایا میں سے امیر لوگ وہ ریشم کا کپڑا پہن لیتے تھے، مگر روم کے بادشاہ نے پابندی لگا دی کیونکہ پھر تو بادشاہ میں اور عام بندے میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ بادشاہ اس کا لباس بنواتے تھے اور وہ لباس ان کا اوپر چوگے کی شکل میں ہوتا ہے جو نیچے پاؤں تک یا یہاں گھٹنوں تک لٹکتا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام نے بھی اس پر پابندی لگا دی کہ مرد حضرات ریشم کا کپڑا نہ پہنے، بلکہ آپ نے وعید بیان فرمائی کہ جو شخص دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنے گا قیامت والے دن اسے یعنی جنت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جو جنت میں جائے گا وہ لباس تو پہنے گا، اور جنتی لباس ریشم کا ہے۔ اور دوسری نسائی شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت بھی آ گئی کہ جس شخص نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل ریشم کی مختلف صورتیں ہیں۔ ریشم کو مختلف نام دے دیے گئے ہیں۔ آج کل ایک کپڑے کا نام 2 گھوڑا بوس کی ہے۔ یہ خالص ریشم کا کپڑا ہے۔ مردوں کے لیے یہ کپڑا پہننا جائز نہیں، جبکہ ہمارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی شادی پر، اپنے کسی عزیز کی شادی پر یا اپنی شادی پر 2 گھوڑا بوسکی کا کپڑا سلوایا جائے۔ اس کے بارے میں علماء متفق ہیں کہ یہ وہی ریشم ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز پر علماء متفق ہوں کہ یہ چیز وہی ہے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہی، اس کی ڈیزائننگ میں فرق آتا رہا، رنگوں میں فرق آتا رہا،
مگر ایک خاص ریشم جو کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ انگلش میں اسے سلک کہتے ہیں، سلک کا کپڑا انگلش میں ریشم کو سلک کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یا یہ آپ محمول کر لیں کہ جو بھی کپڑا ریشم کی طرح کا ہے، ریشم ایک ایسا کپڑا ہے جو چمکدار ہے، جب اس پہ شعائیں پڑتی ہیں تو وہ منعکس ہوتی ہیں، یعنی وہ چمکتا ہے۔ آج کل بھی کئی کپڑے ایسے ہیں کہ جن پر اگر روشنی پڑے تو وہ چمکتے ہیں، یہ کپڑے بھی اسی حکم میں آئیں گے۔ ہم اپنی زبان میں انہیں ریشمی کپڑے بھی کہتے ہیں، سلکی کپڑے بھی کہتے ہیں۔ یہ کپڑے مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، البتہ عورت کے لیے ریشم کا پہننا یہ جائز ہے۔ مردوں کے لیے حرام ہے کوئی بھی ایسا کپڑا جو ریشم کی طرح کا ہو یا ریشم کا ہو، وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا خود بنایا جائے مصنوعی طریقے سے، ریشم کا نہ ہو، اگر وہ ریشم کی طرح کا ہو تو اس کے پہننے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات میں یہ غور کرنا پڑے گا کہ جب ریشم سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ریشم کا کپڑا، پہلی بات تو یہ کہ عورتوں کے مشابہ تھا، کہ عورتیں ایسا کپڑا پہنتی تھیں جو بڑی زیب و زینت والا ہوتا یا چمکدار ہوتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بھی کپڑا چمکدار ہے، زیب و زینت والا ہے، تو وہ مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے، چاہے وہ مصنوعی ہو یا اصلی ہو۔ اس میں ایک بات یہ بھی وضاحت طلب ہے کہ اگر عام کپڑے کے تھوڑی بہت اوپر کڑھائی ہوئی ہو، ریشمی کڑھائی جسے کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ مبارک تھا، آپ عیدین کے موقع پر پہنتے، جمعے کے موقع پر پہنتے یا کسی خاص موقع پر پہنتے۔ اس سوٹ کے اوپر، اس جبے کے اوپر کڑھائی ہوئی تھی جو ریشم سے کی گئی تھی۔ اتنا سا ریشم جائز ہے کہ سامنے پٹی پر اس کی کڑھائی ہو جائے یا کفوں پر کڑھائی ہو، یہ جائز ہے۔ سارا کپڑا ریشم کا پہننا یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔